امریکی ریاست ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو میں صبح سویرے مختلف اقسام کی مچھلیوں کی نیلامی کی جاتی ہے۔ شہر کے مچھیرے اسی سمندری شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں جنہیں دوسرے ملکوں کی ماہی گیر کشتیاں بھی ہدف بناتی ہیں۔ نگرانی کرنے والی تنظیموں کے مطابق بحر الکاہل میں چینی مچھیروں کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے خبردار کیا ہے کہ چین سمیت دیگر ممالک کے جہازوں کی غیر قانونی اور بے ضابطہ ماہی گیری میں اضافہ ہو رہا ہے جسے رپورٹ نہیں کیا جاتا، جس سے اس علاقے میں کم ہوتے سمندری وسائل کو مزید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بحر الکاہل میں ماہی گیر کشتیوں کی امریکی اور عالمی قوانین کے تحت کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ ہم غیر جانبدار آبزرورز کے ذریعے ٹونا مچھلی کے کم از کم 20% شکار کی نگرانی کرتے ہیں، جبکہ چین میں بامشکل 5% کا کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے ماحولیاتی قوانین اور ضوابط ہیں۔ سیٹلائٹ سے لی گئی اس تصویر میں ممکنہ طور پر ایک چینی کشتی جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور کی جانب روانہ ہے، جو قریب واقع گلاپگوس آئلینڈز کی حساس سمندری حیات کے لیے خطرہ ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ چینی بحری جہاز اکثر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے پانیوں میں گھس جاتے ہیں، جنہیں شمالی کوریا کے ساحل سے مچھلی پکڑتے بھی دیکھا گیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی امداد سے قائم ہوائی کے ایک سینٹر سے منسلک ماہر کے مطابق چین اپنے اسٹریٹجک اہداف کے حصول میں مچھلی کے ذخائر کے لیے خطرہ بن رہا ہے، تاہم انہوں نے اس پر زور دیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ چین کے پاس بہت بڑے بحری جہاز ہیں جن پر پلانٹس نصب ہیں۔ ان کے ساتھ ماہی گیری کی کشتیوں کا پورا بیڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی بھی جگہ بہت بڑی تعداد میں مچھلی پکڑ کر وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی اسے پروسیس بھی کر لیتا ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بحری جہاز رکھنے کے علاوہ چین سمندری خوراک کا سب سے بڑا صارف بھی ہے۔ چین کے مطابق دور دراز پانیوں میں شکار کے لیے وہ خود کو 3000 کشتیوں تک محدود کرے گا۔ ایک اندازے کے مطابق چین کے ایسے جہازوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو دوسرے ممالک کے پرچم استعمال کرتے ہیں۔ بحر الکاہل کے کچھ ملکوں کے ساتھ ان کے سمندری حدود میں ماہی گیری کی اجازت کے معاہدوں کے تحت تو چین کی ایسی توسیع قطعی طور پر قانونی ہے۔ تاہم امریکی علاقے سمووا کے نئی وزیر اعظم نے چین کی مدد سے بننے والی بندرگاہ کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہاں اس تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہاں کے پانیوں میں چین کے جہازوں کی وجہ سے ٹیونا مچھلی کے شکار میں کمی ہوئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جسے بظاہر اپنے ماہی گیری کے بیڑے کی توسیع اور قابل تجدید وسائل کو کم کرنے کی اہلیت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں ماہی گیری کی صنعت کو خطرہ لاحق ہے، لیکن ہوائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی قواعد اور ضوابط کی وجہ سے ٹیونا مچھلی کا ضرورت سے زیادہ شکار نہیں کیا گیا، نہ ہی مستقبل میں کیا جا سکے گا۔ بات بہت سادہ ہے، قدرتی وسائل کو اتنا زیادہ نہ استعمال کریں کہ نظام اس کی سالہ سال تجدید نہ کر سکے۔ جان کہتے ہیں کہ ماہی گیری کے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی میں اضافہ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ مائک اوسلیون کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔